السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل واصف رضوی جھارکھنڈ، اور میں ہوں محمد واصف رضا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ لوگوں کے سامنے مفتی حماد رضا قادری کا بہت ہی بہترین بیان قرآن کے تعلق سے۔ آج جو سوشل میڈیا میں ایک وسیم رضوی نام کا ایک شخص نے جو قرآن کے 26 آیتوں کو مٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں PIL داخل کیا ہے، اسی کے تعلق سے مفتی حماد رضا قادری کا بہت ہی بہترین بیان۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا نہ بھولیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، یقیناً ہر مسلمان کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک بدبخت کی بدبختی، اس کی زبان درازی نے پوری عالم اسلام کو ایسے غضب میں لا کے کھڑا کر دیا کہ اگر ہماری قوم کے 8 سال کے بچے سے پوچھو وسیم رضوی کا تو کیا کرے گا، تو 8 سال کا بچہ بھی کہہ دے گا لا کے سامنے کھڑا کرو، یا تو وہ زندہ رہے گا یا پھر ہم زندہ رہیں گے۔ یہ ایک جنون ہے۔ میں سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کہہ دوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، سب سنیں گے اور دیکھیں گے۔ جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ 26 آیت ایسی ہیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، معاذ اللہ ان آیتوں کو قرآن سے نکالا جائے، اور اس نے جو پھر بہتان لگایا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، حضرت فاروق اعظم کی ذات پر، حضرت عثمان غنی کی ذات پر، اس بدبخت کو معلوم کیا ہے کہ نبی کا ابو بکر تو وہ ہے کہ جو غار کا بھی ساتھی رہا، مزار کا بھی ساتھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر صاحبو دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کہیں ہماری بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں رہی ہیں، ہماری بھی کچھ خامیاں ہیں۔ وہ مجرم ہے اور یقیناً بڑا مجرم ہے۔ ہم اپنے ملک کی عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آتنکواد کو قرآن بڑھاوا نہیں دے رہا ہے، اور نہ کبھی دیا ہے اور نہ کبھی دے گا۔ آتنکواد کو یہ کتے بڑھاوا دے رہے ہیں جو تمہاری گود میں بیٹھے ہیں۔ اگر چاہتے ہو ہندوستان میں امن قائم رہے تو اس کتے کو گود سے اٹھا کے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو، بھارت میں کوئی آتنک جنم نہیں لے گا۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس بدبخت کا ایسا علاج کیا جائے کہ دوبارہ کوئی بھی کتا قرآن کے خلاف بھونکنے کی جرت نہ کرے۔ اور تم سے بھی گزارش ہے، آج سے پہلے جب بھی تمہارے سامنے ان علماء کا تذکرہ کیا گیا، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کی باتیں کی گئیں، کسی نے یہ کہہ دیا یہ زکوٰۃ کھاتے ہیں، کسی نے یہ کہہ دیا یہ فطرہ لینے والے ہیں۔ تمہارے گھروں میں میتیں ہوئیں تو تمہیں مدرسے کے بچے پہلے یاد آئے، اور تمہارے گھروں میں شادی ولیمے ہوئے تو کوئی مدرسے میں پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ طلباء نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ جی بے شک۔ اور جب دنیا کھا کے چلی جاتی ہے، کوئی خبر مدرسے سے آتی ہے کہ مدرسے کے بچوں کو کھلایا گیا کہ نہیں، تو سر پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں یار انہیں تو بھول ہی گئے تھے، تیجوں میں تم انہیں آگے رکھتے ہو، ولیموں میں پیچھے کیوں کر دیتے ہو؟ کیا ان کا معیار تمہارے مہمانوں کے معیار سے نیچا ہے؟
یا یہ اوقات میں ان لوگوں سے کم ہے جو تمہارے دسترخوان پہ آ کر کے پیٹ بھر کے کھا کے چلے جاتے ہیں؟ یا ان کی اوقات ان سے کم ہے کہ جنہیں نہ کھانے کا شعور نہ پینے کا سلیقہ؟ اور پھر ہم نے انہیں پیچھے کیوں کر دیا؟ پہلے ہم ہی نے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی۔ آج جب قرآن سے آیتیں نکالنے کی بات آئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کائنات میں کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا جو آیت تو بڑی بات ہے قرآن کا نقطہ ہلا سکے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ اگر فرض کر لو اگر قرآن کی کوئی آیت کم ہو گئی یا کوئی رکوع قرآن پاک کا کم کر دیا گیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کے دروازے پہ جاؤ گے قرآن کی اس آیت کا پتہ لینے؟ کون تمہیں بتائے گا کہ کون سا زبر ہٹایا گیا، کہاں کا زیر؟ ہماری حالت تو یہ ہے ہمیں دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم قرآن کے زیر و زبر کا پتہ کیسے لگائیں گے؟ اور صاحب جب یہ دن آئے گا تو جن کو آج ہم کوئی عزت اور ویلیو نہیں دیتے، کل انہی کی چوکھٹ پہ آ کے قدم پکڑ کے کہو گے بے شک۔ وہ 8 سال کے حافظ قرآن ہمیں قرآن کی وہ آیت سمجھا دے جس آیت کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے کہ یہاں کا نقطہ ہٹایا گیا یا یہاں کا زبر ہٹایا گیا ہے۔ اور صاحب ان کی قدر کو سمجھو، اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن کے لیے عالم ارواح ہی میں چن لیا تھا، اور حافظ وہی بنیں گے جن کا سلیکشن عالم ارواح میں رب نے کر لیا تھا۔ ہاں صاحب اللہ نے یہ جزدان قرآن کے لیے چنے ہیں، اور دنیا کے اندر کسی میں اب اتنی طاقت نہیں ہے جو قرآن کی ایک حرکت کو بدل سکے۔ آؤ تمہیں بریلی کی ایک تاریخ اٹھا کے دکھا دوں، یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی فتنے آئے ہیں۔ بریلی کی تاریخ میں ایک انگریز بریلی کی زمین پہ پہنچا تھا قرآن کے نسخہ ڈھونڈتا ہوا، اور جا کے ایک اللہ والے کی درگاہ میں مزار شریف کے پاس ان کی خانقاہ میں جا کے کہنے لگا بابا کوئی تمہاری خانقاہ میں قرآن کا نسخہ ہے؟ وہ مجذوب آدمی کہنے لگے کیا کرے گئے؟ اس نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا سے قرآن مٹا دیں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا جہاں جہاں سے نسخے ملے ہیں ہم نے لے جا کر کے ان کو دریا کے حوالے کر دیا ہے۔ سنا کہ تمہارے اس خانقاہ کے اندر بھی قرآن کے نسخے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر نسخے دے دوں تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا تھا نسخے لے جا کر کے دریا میں ڈال دیں گے، نہ نسخے ہوں گے نہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ اتنا سننا تھا اللہ والے کو جلال آ گیا، فوراً تیور بدل گئے۔ ایک 8 سال کا بچہ گزر کے جا رہا تھا، آواز دی کہا بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ بچہ قریب آیا، کہا حضرت حکم کیا ہے؟ کہا بیٹے یہ دنیا سے قرآن مٹانا چاہتے ہیں، بتا تو صحیح کہ تجھے قرآن آتا ہے کہ نہیں؟ بچے نے کہا تھا حضرت جی مجھے قرآن نہیں آتا ہے، میں کبھی مدرسے نہیں گیا ہوں۔ آپ نے یوں نگاہ ڈالی ہے، اور ڈالنے کے بعد ایک نگاہ کے بعد فرمایا تھا اب بیٹے ذرا قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ بچے نے پہلا پارہ کیا ہے، دوسرا پارہ مکمل کیا ہے، تیسرا پارہ مکمل کیا ہے، بچہ پڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا تھا او صاحب تو نسخے لینے آیا ہے، مانا کہ یہ نسخے تو پانی میں ڈال دے گا، اس کو دریا کے حوالے کر دے گا، مگر بتا تو صحیح جو قرآن اس بچے کے سینے میں ہے اس کو کیسے نکال کر کے لے کر کے جائے گا؟ اس نے کہا تھا سنو بابا اگر ضرورت پڑے گی تو ہم سر کاٹتے جائیں گے، حافظوں کو مٹاتے جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا تھا کتنے سر کاٹو گے، جدھر نظر ڈالتے جائیں گے ادھر ہی قرآن کے حافظ بناتے جائیں گے۔